جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جل رہا تھا جلا جلے گا۔ جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا۔ بغض و کینہ کا چشمہ لگا کر نجدیوں نے لکھا جو چھپا کر، بغض و کینہ کا چشمہ لگا کر، بغض و کینہ کا چشمہ لگا کر، نجدیوں نے لکھا جو چھپا کر، نجدیوں نے لکھا جو چھپا کر۔ عام حضرت سے تو بچ گیا ہے، عام حضرت سے تو بچ گیا ہے، اعلی حضرت سے کیسے بچے گا؟ عام حضرت سے تو بچ گیا ہے، اعلی حضرت سے کیسے بچے گا؟ جو بھی دشمن ہے قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی جس کا ہے وہ بولے وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و یاسین مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی جس کا امی لقبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اور اللہ کا فرمان ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اللہ کا فرمان ألم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس کی ورفعنا لك ذکرک، وہ جس کا قرآن میں وہ جس کا قرآن میں ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ قابل صد احترام سامعین کرام اور میرے عزیز محترم مشفق میرے محسن، سٹیج پر جلوہ افروز شیر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ قبلہ پیر غفران محمود سیالوی صاحب، اور بہت ہی پیاری شخصیت، دل پذیر شخصیت اور اہل علاقہ کی جان، حضرت علامہ مفتی عثمان رضوی صاحب، اور دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام۔ میں تمام کے نام تو نہیں جانتا، دعا کرتا ہوں اے اللہ علماء اہل سنت کو مسلک اہل سنت کے لیے ہمیشہ زندہ تابندہ رکھ، اور علماء اہل سنت کے عمل میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ محترم جو مفتی صاحب حضرت صاحب جو نقابت فرما رہے تھے،
بہت ہی خوبصورت انداز تھا، لیکن کچھ زیادہ کر گئے، میرا تعارف کرواتے ہوئے کچھ زیادہ کر گئے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ مبالغہ آرائی نہ ہو۔ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کا ناظم تبلیغ کا میرے پاس عہدہ تھا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نشتر ٹاؤن کا ناظم تبلیغ کا عہدہ میرے پاس تھا۔ اور یہ میرے اللہ کا، میرے محبوب کا مجھ پر احسان ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے نبی کے عاشقوں میں مجھے شامل کر دیا۔ یہ جتنا ٹائم آپ نعروں پہ لگا رہے ہیں میں نے آگے بڑھا لینا ہے، کیونکہ لیمیٹڈ سا ٹائم ہے میرا، اس کو نعروں میں تو نہ لگائیں۔ تو بہرحال میں زندگی گزار رہا تھا، اور جب اعلان کیا ہے بہت سے لوگوں نے کئی طرح کے الزام لگائے، کیونکہ ایک عام انسان کا تبدیل ہونا عام بات ہوتی ہے، اور پھر ایک تنظیمی انسان کا بدلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دیکھنے کو میں آپ کو ایک پتلا سا چھوٹا سا مولوی لگ رہا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مسلک کے اہل حدیث پورے پاکستان نہیں پورے دنیا میں تھل تھلی مچ گئی ہے۔ میرے اعلان کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے وہابیت میں تھل تھلی مچ گئی ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا سے مجھے کال کروائی گئی ہے، دھمکایا بھی گیا ہے، اور دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، اور لالچ بھی بڑا بڑا دیا گیا ہے۔ میں نے کہا جو نبی کے عشق میں رنگ جائے نہ اس کو کوئی ڈرا سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے۔ نبی کے عشق کا رنگ جس کے اوپر لگ جائے نہ اس کو دولت پیچھے بلا سکتی ہے نہ ڈر بلا سکتا ہے۔ نبی کے عشق میں زندگی گزارنے والا غازی علم دین شہید بنتا ہے، ممتاز قادری بنتا ہے۔ اور جہاں عشق نہ ہو، جہاں عشق نہ ہو وہاں بنجر زمین نبی کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں، اور عشق والے کبھی گستاخی نہیں کرتے، وہ نبی کی نام پر بھی کٹ مرنا جانتے ہیں۔ تو حضرات 1999 سے لے کے 2008 تک میرا طالب علمی دور، اور 2006 سے لے کر 2015 تک خطابت کا دور، ان سالوں میں سکتا ہے نبی کے عشق میں زندگی گزارنے والا غازی علم دین شہید بنتا ہے، ممتاز قادری بنتا ہے۔ اور جہاں عشق نہ ہو، جہاں عشق نہ ہو وہاں بنجر زمین نبی کی گستاخیاں کیا کرتے ہیں، اور عشق والے کبھی گستاخی نہیں کرتے، وہ نبی کی نام پر بھی کٹ مرنا جانتے ہیں۔ تو حضرات 1999 سے لے کے 2008 تک میرا طالب علمی دور، اور 2006 سے لے کر 2015 تک خطابت کا دور، ان سالوں میں 16 سالوں میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں ملا جتنا سکون 10 اکتوبر سے اہل سنت ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ملا ہے۔ 10 اکتوبر کو میں نے اعلان کیا اہل سنت ہونے کا، اور
اگر آپ حقیقت پوچھیں تو قلبی طور پر میں پچھلے 1 سال سے مسلک اہل سنت کو حق اور سچ مان چکا تھا. صرف دنیاوی ڈر و خوف سے بچنے کے لیے میں اعلان نہیں کر رہا تھا. تو عید الاضحیٰ سے پہلے میرے والد محترم، ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. وہ اتفاق ہاسپٹل لاہور میں ایڈمٹ رہے، کڈنی کا ان کو مسئلہ ہے. تو وہاں پر چونکہ میں والد محترم کے ساتھ تھا، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں. اللہ دنیا کے تمام نوجوانوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. وہاں پہ اموات دیکھی، لوگوں کا آنا جانا دیکھا، بیماریاں دیکھی. دل میں خیال آیا بخاری زندگی کا پتہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ گستاخوں کا لیبل لے کے مر جائے. قیامت کے روز اگر حضور نے پوچھ لیا کہ جب تو حق جان چکا تھا اعلان کیوں نہ کیا، تو میرے پاس بتانے کے لیے محبوب کو کچھ نہیں ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی کی محبت نہیں جانی چاہیے. اور 10 اکتوبر کو لاہور میں نے اعلان کیا. اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دل کے بدلنے کے لیے، لیکن کوئی ٹھوکر ایک ہی ہوتی ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے. باتیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن ٹھوکر ایک ہی ہوتی ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے. میں ٹاؤن شپ لاہور میں خطیب تھا، تو ان میں نے نام نہیں لینا، آپ سمجھ خود ہی جانا، کیونکہ ایک پرچہ صبح کروایا، ایک FIR کٹ گئی ہے آج جمعے میں، شیخ کے ساتھ ہی تھا میں، تو نام میں نہیں لوں گا، سمجھ خود ہی جائیے گا. تو ان کے پاس ایک ہی انداز ہے، ایک ہی راگ ہے. تو میں اپنے دوست کو میں نے کہا، وہ بھی بہت بڑے خطیب ہے لاہور میں، تو میں نے کہا یار کوئی انداز ہو، کوئی نرالا انداز ہو جس کا قرآن بھی اعلیٰ ہو، جس کا بیان بھی اعلیٰ ہو. ایسا بیان ہو جو قرآن پڑھے تو دل مست ہو جائے، بیان کرے تو دل مست ہو جائے. تو مجھے وہ اللہ اس میرے دوست کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا نیٹ پر سرچ کریں، پنڈی میں اہل سنت جماعت کے ایک خطیب ہیں علامہ غفران محمود سیالوی صاحب، تو ان کے بیانات سرچ کریں، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں، برا نہ محسوس کیجئے گا، کچھ مولوی حضرات ایسے ہوتے ہیں جو ترنم تو بڑی ہوتی ہے لیکن قرآن کا ایسا ستیہ ناز کرتے ہیں، ایسا ستیہ ناز کرتے ہیں کہ اس کے معنی و مفہوم ہی بدل دیتے ہیں. کوئی تلفظی غلطی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اعراب کی غلطی کر رہا ہوتا ہے، کوئی لہجے کی غلطی کر رہا ہوتا ہے. تو میری خواہش تھی ایسا قرآن پڑھنے والا خطیب ہو جس کے قرآن میں لانے جلی بھی نہ ہو، لانے خفی بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نیٹ پہ سرچ کر لیں، علامہ غفران محمود سیالوی صاحب بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو میں نے اسی دن سرچ کیا تو قبلہ کے مجھے کچھ بیانات ملے، میں نے سنے، مجھے باقی بڑا مزہ آیا. تو میں نے ان کے بیانات کے انداز کو اپنانے کے لیے بیانات سننے شروع کر دیے. بیانات سننے شروع کر دیے تاکہ ان کا انداز اپناؤں. میں ان کے بیان انداز بدلنے کے لیے سن رہا تھا، اللہ نے عقیدہ بدل دیا، عقیدہ درست ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں طالب علمی دور میں یہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اہل سنت کے خطباء علماء ہیں نا، یہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے، یہ بس قصے کہانیاں سنا دیتے ہیں، کوئی زیادہ ہوگا تو ہیر سنا دیتا ہے، یہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے. تو ہمارے ذہن میں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے. لیکن جب قبلہ کے میں نے بیان سنے اور ان کے قرآن پڑھنے کا انداز سنا، ان کی تحقیق میں نے سنی، تو میں نے کہا بخاری لوگ غلط کہتے ہیں، جتنا قرآن و حدیث سنی پڑھتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے. اور یہ میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے گستاخوں میں نکال کر کے صحیح معنوں میں مسلمانوں میں شامل کر دیا ہے. اور کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلک اہل سنت کو قبول کیا ہے؟
کیونکہ جب ادھر دیکھتا ہوں گستاخی نظر آتی ہے، ادھر دیکھتا ہوں عشق نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں بے ادبی نظر آتی ہے، ادھر دیکھتا ہوں ادب نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں نبی پر بہتان نظر آتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں نبی پر یقین نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں نبی پر تحقیق کرتے نظر آتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں نبی کی باتیں مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو مانتے ہیں وہ تحقیق نہیں کرتے، جو تحقیق کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ جو تحقیق میں پڑ جائے وہ جہلوں کا باپ جہنمی بنتا ہے، اور جو ماننے پہ آج صدیق اکبر بنتا ہے۔ صدیق نے مانا ہے، تحقیق نہیں کی۔ ابو جہل نے تحقیق کی ہے، مانا نہیں ہے۔ اور میرے اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، میرا دل اللہ نے نرم بنایا ہے جو آپ کو سمجھ گیا ہوں، اور یہ بات بھی سمجھ گیا ہوں کہ نبی کے ساتھ ایک ذرہ بھی جڑ جائے وہ بھی ادب کے قابل ہے، وہ بھی احترام کے قابل ہے۔ اور جو لوگ یہ کہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، میں نے کہا تیری ہوتی ہے، عاشقوں کی نہیں ہوتی۔ نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل، ختم، ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تو نماز پڑھ رہا ہوگا تو کیا سوچ کے پڑھے گا یہ نماز کس کو ملی ہے؟ جب خیال دل سے نکال دے تو کیا سوچ کے پڑھے گا کس کو ملی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز کس کو عطا ہوئی ہے، کس کی امت کو ملی ہے؟ جب یہ سوچ کے نماز پڑھے گا خیال تو آ جائے گا۔ اور وہ صراط مستقیم میں لکھتا ہے جو رکعت میں نبی کا خیال نہ آئے وہ ہو جاتی ہے، جس میں خیال آ جائے اس ایک رکعت کے بدلے 4 رکعتیں پڑھے۔ جن کا عقیدہ یہ ہو مجھے بتاؤ وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایمان والے نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہنا نہیں ہے، کافر کہنا نہیں، کافر کہنا نہیں، لیکن ایمان والا بھی ماننا نہیں۔ کافر نہیں کہوں گا لیکن ایمان والا بھی نہیں مانوں گا۔ نبی کے ساتھ جڑنے والا ہر ذرہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر یوں کہہ دوں کہ جو شہر نبی کے جلووں کو، جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، آرام سے رہ کر دنیا سے آرام سے جایا کرتے ہیں، اور طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے، اور طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے۔ ہم ہجر کے مارے جذبوں کو، ہم ہجر کے مارے جذبوں کو پلکوں پہ سجایا کرتے۔ یہ علامت ہوتی ہے نبی سے پیار کرنے والے کی، یہ علامت ہوتی ہے نبی سے محبت کرنے والے کی، اور یہ علامت محبت والوں کی نہیں
جو کہے کہ اللہ کے بعد تمام مخلوقات چماٹ سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسے عقیدے والے لوگ نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو حضرات، میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، تو تمام حضرات با ادب، با احترام، با آواز بلند آقا کائنات علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں اس کائنات میں ہر انسان اللہ سے محبت کا طلبگار ہے، ہر انسان مشتاق ہے اللہ کی محبت کا، ہر انسان کی خواہش ہے اللہ میرے سے پیار کرے، مجھ سے محبت کرے، مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ ایمان سے بتاؤ، سب کا ہے نا عقیدہ، خواہش ہے نا اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ کائنات سے سوال کرتا ہوں، لوگوں بتاؤ اللہ کو محبوب کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز اس بات سے عاجز ہے کہ اللہ کی محبت لے کے دے سکے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے جو طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو محبوب کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اے اللہ کے قرآن تو بتا کیسے اللہ کو محبوب بنائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جس کو قرآن سے محبت ہے پھر بولو سبحان اللہ۔ میں وہابیوں میں بیان تو نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ادھر میں بیان کرتا کرتا تھک جاتا تھا، کسی کے منہ سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی تھی۔ عجیب بات ہے، کسی نے تالے لگوا دی ان کے منہ پر، نہیں بولتے تھے۔ وہ ایک جگہ پہ بیان کرنے میں گیا، میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، گونگو بٹے چپ، دوسری آیت پڑھی چپ، تیسری آیت میں نے کہا کہو سبحان اللہ، کہنا مولوی تینو جو بٹھایا کلا لگا رہے ہیں سارا مولویاں دے اوتے، تینو جو بلایا بٹھایا پڑھدا رہے، سانو کی کہنا، سانو نہ کھپاؤ۔ تم تو بڑے بازوق لوگ ہو، مجھے یوں محسوس نہ کروانا کہ جیسے وہابیوں میں بیان کر رہا ہوں، مجھے محسوس کرواؤ نبی کے عاشقوں میں بیان کر رہا ہوں۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اپنا پیارا بنانا چاہتے ہو، ایک بات ہوتی ہے میں چاہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو، میں کوشش کروں، خواہش رکھوں کہ آپ حضرات مجھ سے محبت کریں۔ ایک ہوتا ہے میں نہ چاہوں آپ خود ہی مجھ سے محبت کرو۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، فرق ہے نا۔ ایک ہے میں کوشش کروں کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے پاؤں دباؤں اس لیے کہ آپ میری سے محبت کرو، ایک عالم یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نہ چاہوں آپ خود ہی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ایک تو یہ بات
کہ ہم چاہیں اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے، اپنا پیارا بنائے، ہماری خواہش ہو اللہ ہم سے پیار کرے۔ ایک عالم وہ ہے خالق کائنات فرماتی ہیں تو میرے محبوب کی اطاعت کر، میرے محبوب کی فرما برداری کر، میرے محبوب سے سچی محبت کر، تو چاہے یا نہ چاہے میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو خواہش کرے نہ کرے میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تجھے اپنا پیارا بنا لوں گا۔ تو خواہش کرے نہ کرے میں تجھ سے محبت کروں گا۔ اللہ تو ہم سے محبت کرے گا تو ہمیں کیا ملے گا؟ انسان کا جو خالق نے انسان کو بنایا ہے نا، اس کی لالچی سی طبیعت ہے، یہ فطرتی طور پہ۔ اللہ نے اگر عبادات بھی کروائی ہیں تو جنت کا لالچ دے کر، انسان کی فطرت۔ اللہ تو محبت کرے گا تو ملے گا کیا؟ خالق کائنات نے فرمایا نبی کی اطاعت کر کے تو دیکھ میں تیرے سے ایسی محبت کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تیری زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، محبوب کی محبت کو دل میں اتار۔ اگر دل میں محبت ہے محبوب کی، اللہ کی قسم تیرا دل زنگ آلود نہیں ہو سکتا۔ اور اگر محبوب کی محبت نکل گئی، زنگ لگ گیا، خالق کائنات کی قسم ہے تجھے جنت میں کوئی لے جا نہیں سکتا۔ اگر لے کے جائے گا تو میرے محبوب کی محبت لے کر کے جائے گی۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، انسان کے سینے میں نا ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑا، الا وان فی الجسد مضغہ، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، فرمایا اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے پورے جسم ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب۔ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ تیرا دل ہے۔ دل میں محبوب کی محبت اگر ہے نا تو پورا جسم نبی کی محبت میں چلتا ہے، اور اگر دل میں نبی کی محبت نکل جائے پورا جسم گستاخ بن جاتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اور محبت اگر کر کے دکھائی ہے تو صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی۔ آقا کائنات علیہ السلام نا ایک دن تشریف لے کر کے آ رہے تھے تو ایک گھوڑے والا مل گیا، گھوڑے والا، ٹھیک ہے۔ آقا نے فرمایا بھائی گھوڑا بیچنا ہے؟ کہا جی بالکل بیچنا ہے۔ اچھا طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی۔ آقا نے فرمایا یہیں پہ ٹھہرنا، میں ذرا قیمت لے آؤں، پیسے لے آؤں۔ آقا جب پیسے لے کر آئے تو گھوڑے والا پھر گیا، گھوڑے والا مکر گیا۔ گھوڑے والے کو نبی کی عزت کا پتہ نہیں ہے نا، مکر گیا، پھر گیا۔ آج کی بات نہیں کر رہا، اس دور کے گھوڑے والے کی بات کر رہا، پھر گیا۔ محبوب نے فرمایا گھوڑا کدھر ہے؟ وہ لے کے جا رہا ہے۔
کیوں بھائی بیچ دیا؟ تم نے تو مجھے بیچا تھا، قیمت طے ہوئی تھی۔ کہنے لگا آپ کو بیچا تھا، کوئی گواہ تو لے کر آئے۔ گواہ؟ صحابہ کی محبت۔ ایک صحابی آ رہے ہیں، محبوب کو دیکھا، محبوب آپ یہاں کھڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ بندے نے گھوڑے کا سودا کیا تھا، گھوڑے والا مکر گیا۔ گھوڑے والے کو نبی کی عزت و مقام کا پتہ نہیں ہے نا، پھر گیا، کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گواہ ہوں۔ فرمایا تو یہاں نہیں تھا جب سودا کیا، تو گواہ کیسے بن گیا؟ کہنے لگا گواہ سن کے دیکھ کے نہیں بنا جاتا، نبی کی زبان پہ بنا جاتا ہے۔ محبت کی کیا بات کرتے ہو؟ محبوب کائنات نے فرمایا او لوگوں اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات کے ساتھ جا رہے ہیں اور یوں ہاتھوں میں ہاتھ ہے۔ کیا مقام؟ صحابہ تمہاری عظمت پہ مر مٹو، ہم دیدار کو ترستے ہیں، تم نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ہم ترستے ہوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما دے۔ اللہ جو آہستہ کہتا ہے اس کو آج نہ کروانا، جو اونچی کہتا ہے ان کو آج ہی دیدار عطا فرما۔ سفنی اندر سوہنا ملیا میں گل نل لالیاں پاوا، ڈر دا مریا اکھ نہ کھولا، کتے پھر وچھڑی نہ جاوا، تے اچھی تھاں تے جیتا ہے جیتے گا، مل کر سارے بولو حق، حق بولو، 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 حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، پاکستان سنی تحریک، حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ ربانی بخاری صاحب۔ اللہ علماء اہل سنت کو تادیر زندہ رکھے اور لوگوں کے دلوں کو قرآن و حدیث سے نور پہنچتا رہے۔ میں اب زیادہ دیر آپ سے ہم کلام نہیں رہوں گا، کیونکہ گستاخوں کو چھوڑ آیا ہوں، با ادب ہو گیا ہوں نا، تو علماء تشریف فرما ہوں تو میں ایسی بے ادبی تو نہیں کر سکتا کہ اپنی گفتگو کو جاری رکھوں، تو بس میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اجازت ہے؟ آپ نہیں بولتے، اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جان چھوڑیں۔ ذرا ایڈوانس میں کہیں سبحان اللہ۔ سفنی اندر سفنی اندر سوہنا ملیا، تے میں گل نل لالیاں پاوا، ڈر دا مریا
اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑے نہ جاواں تے اچھی تھاں تے پریت لگائی تے بڑی مصیبت باری یارا باز محمد بخشا تے کون کرے غم خاری تو عرض کر رہا ہوں دل میں محبت رسول ہے تو کامیابی ہے اگر محبت نہیں تو کامیابی بھی نہیں ہے میں بات عرض کر رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ ہے فرمایا حضور میں آپ کو بڑا پیار کرتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں لیکن جان سے زیادہ نہیں کرتا میرے محبوب نے فرمایا اگر جان سے زیادہ نہیں کرتا تو ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا فرمایا حضور میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں آقا کائنات نے فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فرمایا جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کر اطاعت اللہ کی کر اطاعت رسول کی اللہ رسول کا فرما بردار تو بن جا خالق فرماتی ہے تجھے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ میں عطا کر دوں گا انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ مل جائے گا جب اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں موجود ہوگی اور جب دل سے محبت نکل جائے تو پھر خرافات ہی خرافات ہیں پھر گستاخیاں ہی گستاخیاں ہیں اور گستاخ جو مرضی کرتا پھرے جنت بولو یار جنت نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا اور ایک آخری بات کر دوں بات کو ختم کرتا ہوں میں جب ادھر تھا نا تو مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا اچھا لگتا تھا کیونکہ عشق جھلکتا تھا تو میں نا ایسے ہی موڈ بنا کے نا پڑھ دیتا تھا جب میں پڑھتا تھا تو منہ پہ 12 بج جاتے اب میرے پرانے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ملے گی ریکارڈنگ میں شعر پڑھ دیتا تھا کبھی میں نے میاں محمد بخش کا کلام پڑھ دینا جیسے آپ پڑھا ہے کبھی میں نے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام کو پڑھ دینا کبھی پیر سلطان بہو کا کلام پڑھ دینا تو ان کو تکلیف بڑی ہوتی تھی دیکھ کر مجھے مزہ بڑا آتا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں عقیدہ بدل چکا ہوں مجھے کہتے ہیں قاری صاحب یہ نہ پڑھا کرو بھئی کیوں نہ پڑھا کرو اور یہ سنیوں والا کلام میں نے کہا سچ ہے کہ جھوٹ ہے تو سچ تو میں نے کہا جب سچ ہے تو تکلیف کیا ہے پڑھنا آنے پڑھا نہ کریں مشابت ہوتی ہے اور یہ اس طرح امامہ میں کالا باندھتا تھا پہلے بھی یہ نہ باندھا کریں کیوں سنیوں سے مشابت ہوتی ہے میں نے کہا حضور کی سنت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب اللباس میں انہیں چاہے حدیث ہے لیکن سنیوں کی مشابت نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا سنی داڑھی رکھتے ہیں داڑھی کٹوا دے مشابت ہوتی ہے سنی کپڑے پہنتے ہیں تو اتار کے پھرا کر یہ بھی مشابت ہوتی ہے سنت پر مشابت تجھے تکلیف دیتی ہے اور ویسے چاہے یہودیوں کی مشابت کرتا رہے یہ لال رومال لے کے ایسے گھونڈے نکال کر کے یہودیوں کی مشابت کرے وہ خیر تو میں اکثر موڈ میں ہونا تو میں نے کلام پڑھ دینا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی لا و
جھوم گئے یار آپ تو بڑے عشق والے ہو، آپ جھوم گئے ہو نا، ادھر 12 بج جاتے تھے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا بھی، سب سے اولا ہمارا نبی. اور خلق سے اولیاء سے رسول. عشق جھلکتا ہے کہ نہیں؟ پیار ملتا ہے کہ نہیں؟ دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ عشق جھومتا ہے کہ نہیں؟ عاشق جھومتا ہے کہ نہیں؟ رب کائنات کی قسم، جب دنیا میں عاشق جھومتا ہوگا، اللہ بھی جھومتا ہوگا، جنت بھی جھومتی ہوگی. جنت بھی جھومتی ہوگی کہ نبی کا عاشق جھوم رہا ہے. اور خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی.